لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلوں کی صحت اور نصیحت اور کامیابی آئی اور رحمت مومنین کے لیے۔ آیت کریمہ اس کے بعد میں ہے، جب اتنا بڑا فضل آ گیا، اللہ کی اتنی بڑی عنایت ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم تم پر ہو گیا، تو میرا رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان لوگوں سے یہ اور بتا دیجئے، یہ اور کہہ دیجئے کہ جب اللہ کی جانب سے فضل اور رحمتیں آ جائیں تو اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ جشن قرآن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ہم اور آپ یہاں پر بیان کرنے کے لیے اور یہاں پر خوشی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے، اپنے امتیوں کو یہ درس دے دیجئے کہ جب اللہ کا رحم اور فضل آ جائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، تو اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا بہتر ہے اس سے جن کو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا جشن منانے میں اگر تم پیسہ خرچ تمہیں کرنا پڑے تو کر دو، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر صلہ عطا کرے گا۔ رب فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جن کو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھا جائے کہ اس تعلیم سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سے لوگ دور، حدیث مبارکہ سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی عظمت یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ بھی اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتے، اللہ کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ حافظ قرآن کے سینوں میں اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے پیوست فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن، یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، انہی سے دین کی بقا ہے۔ مسجد کسی کو عالم نہیں بناتی، مسجدوں نے سو سال تک لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر نمازی کسی کے مسجد نے نماز تک یاد نہیں کرائی ہے۔ اگر کوئی نماز بھی یاد کرتا ہے اور حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو یہ مدرسوں کی عطا ہے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جو حافظ بھی بناتا ہے اور بہترین قاری بھی بناتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کارخانہ یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام یہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ یہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور دیگر اساتذہ کرام، یہ جملہ اسٹاف، یہ زاہد رضوی کا یہاں پر جلوہ گر ہے، آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سنیے یہ کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دین حاصل کریں، لیکن ان کے سامنے تنگ دستی آڑ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دین حاصل نہیں کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ان کے دور میں آپ کا ایک مدرسہ چل رہا ہے، اور مدرسے کے قریب سے ایک بچے کا گزر ہوتا ہے، وہ نہایت ہی غریب بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے سرپرستی میں 5-6 بہنیں آ جاتی ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری اسی بچے پر ہوتی ہے۔ ماں اس بچے کو ایک دھوبی کے یہاں پر کپڑے دھونے کے لیے چھوڑ آتی ہے، جس کی تنخواہ سے گھر کا خرچ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچہ وہاں پر جاتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بیچ میں پڑتا ہے، وہ بچہ وہاں پر رک جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس بچے کے اوپر پڑتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھنے کا شوق ہے؟ پڑھنے کا شوق رکھتے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے امام صاحب شوق تو بڑا ہے، مگر کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ دقتیں پریشانیاں ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے پوری کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، پڑھنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں، دین کا جذبہ بہت ہے، قرآن کا شوق میرے اندر بہت ہے، حدیث مبارکہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی
ایسا ذریعہ ہو جاتا جو میرے گھر کی کفالت اٹھا لیتا تو میں دین حاصل کر لیتا، میں دین کو پڑھ لیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ صاحب وسعت تھے، اللہ رب العزت نے دولت سے بھی نوازا تھا، علم سے بھی نوازا تھا، آج ان کے ماننے والے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ان سے فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مدرسے میں آ جا، مدرسے میں آ جا۔ مدرسے میں داخل کر لیا، وہ بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، پورا مہینہ پڑھتا ہے، مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے، والدہ کہتی ہے بیٹے مہینہ مکمل ہو گیا ہے، لاؤ تنخواہ لاؤ پیسے لاؤ، اب تمہاری ایک مہینہ مکمل ہو گیا ہے، اجرت دیجئے تاکہ گھر کا خرچ چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچہ جواب دیتا ہے اے اماں جان، خرچ تو تنخواہ تو وہ دے گا، پیسے تو وہ دے گا جو کہ مزدوری کرنے جاتا ہوگا۔ اماں جان میں مزدوری کرنے نہیں جاتا۔ والدہ پوچھتی ہے تو بیٹا تم کہاں جاتے تھے؟ ایک مہینے سے تم مسلسل گھر سے باہر جاتے ہو، لیکن جاتے کہاں ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا اماں جان امام صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ماں نے کہا تھا کیا مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتا ہے؟ کیا مسئلے بھی کسی کے گھر کو چلاتے ہیں؟ ان سے بھی گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تم سے کہا تھا مزدوری کر لو، وہاں سے جب تم مزدوری کرو گے تو مزدوری کر کے جو تمہیں تنخواہ ملے گی، جو تمہیں پیسے ملیں گے، گھر کا خرچ چلے گا اور تم ہو مدرسے میں چلے گئے۔ ماں کو جلال آ جاتا ہے، بچے کا بازو پکڑ کے امام صاحب کی بارگاہ میں، امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے آپ نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، آپ نے ہمارے بچے کو یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو کام پہ بھیجا تھا اور تم نے اس کے کام سے ہٹا کر کے دین کی تعلیم میں یہ دین حاصل کرنے کے لیے لگا دیا۔ ارے اس سے کوئی پیٹ بھر سکتا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ گھر کا خرچ چلا سکتا ہے؟ میری کئی بیٹیاں ہیں جس کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام صاحب سنتے رہے۔ جب بیوی کی بات مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے آپ فرماتے ہیں آپ کی بات مکمل ہو گئی تو اب میں بھی کچھ کہہ دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس خاتون سے فرمایا تھا اے خاتون، یہ تیرا بیٹا وہاں پر جاتا تو کتنی تنخواہ لے کر آتا اور تمہارے گھر کا خرچ ہے کتنا؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میرے گھر کا خرچ کم تھا، لیکن میں نے کیونکہ دوسرے کو جب بات بتائی جاتی ہے تو زیادہ بتائی جاتی ہے، میں نے اس وقت اپنے گھر کے خرچ سے بھی زیادہ بتا دی۔ میں نے عرض کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے گھر کا خرچ 40 درہم ہے، میرے گھر کا خرچ 40 درہم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس خاتون نے کہا 3 دینار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خاتون، آپ کو اب آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ چل کے بولے نا سبحان اللہ، پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ تمہارے گھر پہنچ جائے گی، 3 دینار تمہارے گھر پہنچ جایا کریں گے۔ تمہارا بیٹا بڑا ذہین ہے، تمہارا بیٹا بڑا دین کا درد رکھنے والا ہے، تمہارا بیٹا دین کا شوق رکھتا ہے، اس لیے میری منشا یہ ہے کہ تمہارا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور ایک دین کا سپاہی بنے۔ خاتون نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کی خرچ کی ذمہ داری تو آپ لیتے ہیں، لیکن یہ اور بتا دیں میرا بیٹا پڑھے گا، یہ عالم بنے گا اور پڑھ لکھ کر کے بنے گا کیا؟ یہ کیا کرے گا؟ تو اس وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جب تیرا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تیرا بیٹا وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ حلوے کھائے گا، اس کا مقام بھی یہی ہوگا جہاں پر وقت کا بادشاہ بیٹھے گا، یہ بھی وہیں پر بیٹھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کا مرتبہ ہے، یہ عظمت قرآن ہے، یہ عظمت حدیث مبارکہ ہے کہ جو اس تعلیم کو حاصل کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزرتا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ مسلسل 30 سال تک
اس بچے کے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لی اور پہلی تاریخ سے پہلے گھر تنخواہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بچے کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک ہیں، پروردگار عالم نے ان کو وقت کا امام بنایا، علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں انہوں نے پھر اور زیادہ علم حاصل کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماننے والے بھی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پیدا فرما دیے۔ یہ چوتھے امام میں آتا نا، 4 امام ہیں، ان کا بھی مرتبہ ہے۔ امام مالک ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے چلے گئے، اب انہوں نے تعلیم حاصل کی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو قاضی القضاة جن کو کہتے ہیں وہ مرتبہ عطا کیا۔ یہ وہاں کے چیف جسٹس بنے اور وہاں اس مسند پر فائز ہوئے، اور جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ رہنے لگے، اور ماں کے پاس ایک خط لکھ کے بھیجا، اے والدہ اب یہاں پر آ جائیے، آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے بڑے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، اب جو حالات ہیں سازگار ہو گئے ہیں اور حالات بدل چکے ہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں۔ والدہ نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد میں فوراً سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ جب وہاں پر پہنچی تھی، وقت کا بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، تو اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا، آپ امام صاحب آپ وہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ آئیے کھانا کھا لیجیے، آپ یہاں پر تشریف لائیے، بیچ میں کھانا رکھا ہے، بادشاہ کی مسند لگی ہوئی ہے، ایک طرف بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ گر اور دوسری طرف امام مالک جلوہ گر ہیں۔ اتفاق کی بات والدہ آ جاتی ہیں اور جیسے ہی والدہ کی نگاہ اپنے فرزند پر پڑتی ہے تو ماں کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر والدہ روتی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس وقت امام مالک فرماتے ہیں، اب اماں سے عرض کرتے ہیں، اے اماں جان یہ رونے کا مقام نہیں ہے، ارے آپ کا بیٹا بادشاہ کی مسند پر بیٹھ کر کھانے کھا رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو مسرت اور شادمانی کا وقت ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا بات ٹھیک ہے، یہ خوشی کا مقام ہے، لیکن آج مجھے تیرے استاد یاد آ گئے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، یہ جب علم حاصل کرے گا تو وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھائے گا، یہ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تو نے علم حاصل کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ تو آج کھانے کھا رہا ہے۔ تو آج دیکھیں، آج بھی وہی دور ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، اور اس سے ایک یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو بچے غریب ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو صاحب وسعت ہیں اور وہ اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، تو پھر وہ کسی غریب کے بچے کو دیکھیں مدرسے میں جا کر، اور مدرسے میں پہنچیں اور اساتذہ اکرام سے بات کرنے کے بعد میں پوچھیں، معلوم کر لیں کہ کوئی بچہ غریب اگر ہو کہ جس کی پڑھائی میں دقت آتی ہو، جو کتابیں نہیں خرید سکتا ہو، جو کپڑے نہیں بنا سکتا ہو، جس کے پاس اتنی دولت میسر نہیں، جس کا والد اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، مگر بچہ ذہین ہے، بچے کے اندر علم کا حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، تو آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں۔ یہ درس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ جو بچے کمزور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے تعلیم دی ہے۔ تو پروردگار عالم نے بہت سارے آدمیوں کو ایسا بنایا ہے جو صاحب ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، پیسے کی فراوانی ہے، مگر بچے اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تو نہیں پڑھا سکتے، البتہ اتنا کریں، اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ قرب قیامت میں علم دین اٹھے گا۔ علم دین ایسا نہیں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ علم دین کو لوگوں کے دلوں سے کھینچے گا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے علم دین لوگوں کے دلوں سے نکال لیا جائے، نہیں، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی دین حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو صاحب ثروت ہیں اور جو مالدار ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی ایک غریب بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں اور اس کا پورا خرچ کریں،
اور اس کو کپڑے، اس کی کتابیں، اس کی دوا، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو میسر کر دیں۔ پروردگار عالم یہ کام کرنے کی وجہ سے تمہارا بھی بیڑا پار کر دے گا، تم دنیا میں بھی باعزت ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی باعزت ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کا مقام وہ بلند والا ہے۔ قرآن کریم وہ ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو کافروں نے سنا ہے تو پھر وہ بھی کفر سے، جو بھٹک رہے تھے کفر میں، وہ اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبیر بن مطعم کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے اور آیت کریمہ چل رہی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب ضرور ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے، میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں کانپنے لگا، بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوا اور عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے، کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کر لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کون نہیں جانتا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ اسلام اور بانی اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، لیکن یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہمارے پاس قرآن کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے ترجمہ سننے کا وقت نہیں ہے، اس کے معنی و مفاہیم دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اور قرآن کریم کو ہم موبائل میں بھی نہیں سنتے، اس کا ترجمہ تو کنز الایمان جو آتا ہے وہ موبائلوں میں بھی آ رہا ہے، مگر وہ نہیں سنتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وجہ سے انسان ذلت کی پستی، ذلت کی انتہائی غار میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، جب عمر ابن خطاب کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تو اپنے عروج پہ ہے ہی، رات و دن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں، تو عمر نے اپنی تلوار ننگی لی تھی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف رخ کیا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا آج اسلام تو اسلام، بانی اسلام کا بھی خاتمہ کروں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، راستے میں کسی نے روک کر کہا تھا ارے بانی اسلام کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی تو داخل اسلام ہو چکے ہیں، اب وہ بہن کی طرف چلے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ ان کی بھی پہلے خبر گیری کی جائے۔ جب بہن کے گھر پہنچے ہیں تو وہ بھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر نے سورہ طٰہٰ سن تو لی تھی، وہاں پر اندر داخل ہوئے، مارا پیٹا، لیکن ان سے کہا تھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میں تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا، اسلام سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں جتنی چاہے دھمکی دے دو، جو چاہے کر لو، لیکن اب ہمارے سینے میں اسلام پھیل چکا ہے، اب ہمیں قرآن سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اب ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری کوشش عمر نے کر لی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دیا جائے اور قرآن سے دوری کر لی جائے، بہت مارا، آخر کار سوچ میں بیٹھ گئے کہ جو بہن اور بہنوئی میرے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جن کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ میرے سامنے کچھ اپنی زبان سے کہے، آج وہ میرے مقابلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا قرآن؟ تو انہوں نے کہا وہ قرآن کا نسخہ مجھے بھی تو دکھاؤ، وہ کون سی صورت ہے مجھے بھی تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا تھا یہ کفر کے، جن کے دل میں کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس لیے اگر قرآن کو چھونا ہے تو پہلے غسل کر لیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غسل کرایا، سورہ طٰہٰ پڑھی تھی تو اب دل کی دنیا تو بدل گئی تھی، ننگی تلوار اب بھی تھی، چلے تھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود، اور کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ عمر کی نیت اچھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اگر عمر کی نیت آج اچھی نہیں ہے تو یاد رکھو آج عمر کی تلوار ہوگی اور سر بھی اسی کا ہوگا۔ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو آج یہ داخل اسلام ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ سورۃ آپ پڑھ کے تو آئے تھے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج کیا ہے کہ جس قرآن کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جس قرآن کو سنا ان کی دل کی دنیا بدل گئی، آج مسلمان اس سے غفلت برتے ہوئے ہیں، اس قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ارے یہ قرآن تو ایک ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دے اور پھر انتقال کر جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس کا جو باپ تھا بچے کا مدرسے سے گزر ہوا تھا، اس کے باپ کی ایک وصیت تھی، جب میرا بیٹا پڑھنے کے لائق ہو جائے تو اسے مدرسے میں داخل کرنا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سکھانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے قبر والے کو دیکھا کہ وہاں پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب دوبارہ تشریف لائے تو اب اس کی قبر کے اندر رحمت ہی رحمت ہے اور پھول ہی پھول ہے، جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی ماجرا کیا ہے؟ ابھی گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا اور اب ہے کہ جنت بنی ہوئی ہے قبر۔ تو ندا آئی، عیسیٰ علیہ السلام اس کا ایک بیٹا تھا اور اس نے ایک وصیت کی تھی کہ اسے مدرسے میں داخل کرنا۔ اس کے بیٹے نے جب مدرسے میں داخلہ لیا، استاد نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور کہا ایک طرف بٹھا دو اور یہ قرآن یاد کرے، تو قرآن کی ایک آیت کا جز جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس کا پڑھ رہا تھا بیٹا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان و رحیم پکارے میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب کروں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا، میں نے فوراً اس کے عذاب کو رحمت میں بدل دیا اور اس کی قبر کو جنت بنا دیا۔ تو یہ قرآن کی دیکھو ایک آیت کہ رب تبارک و تعالیٰ اولاد کی وجہ سے باپ کی بخشش فرما دیتا ہے، باپ بخشا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیتا ہے اور وہ بچہ اس قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، ایسا نہیں غیر عامل نہیں، باعمل ہونا چاہیے۔ عمل اگر اس کے اندر ہے، بے عمل ہے تو کوئی فائدہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے تو حاجیوں کو، ایسے عالموں کو اور ایسے مجاہدوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو ریا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر ان کے دل کے اندر خلوص ہے، وہ اس کے امر و نواہی پر عمل کرنے والے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر ایسا تاج رکھے گا، ان کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا کہ جنتی وہ وہاں پر اہل محشر دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فراغ علام صاحب کی حضرت